تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ سن 1947 میں پاکستان اور بھارت کے مشترکہ گورے سپریم کمانڈر فیلڈ مارشل آکن لیگ کی جانبداری کی وجہ سے بالآخر جموں و کشمیر پاکستان کی بجائے بھارت کے قبضے میں چلا گیا۔ دونوں ملکوں کا کمانڈر ان چیف ہونے کے باوجود فیلڈ مارشل آکن لیگ نے بھارتی مفادات کا خیال رکھا۔ اس نے بھارت کے گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے احکامات پر عمل کیا اور پاکستان کے گورنر جنرل محمد علی جناح کے احکامات کو نظر انداز کر دیا۔ اس بدقسمت تاریخی واقعے کے ٹھیک 1 ماہ اور 4 دن بعد وہ دونوں ملکوں کے سپریم کمانڈر کے منصب سے سبکدوش ہو کر برطانیہ روانہ ہو گئے۔ مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے مابین دہائیوں سے حل طلب معاملہ ہے، جس پر اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی موجود ہیں۔ مورخین کے مطابق یہ معاملہ کبھی اتنا پیچیدہ بھی نہ تھا، لیکن سن 1947 میں آکن لیگ کی جانبداری نے وادی کشمیر بھارت کی جھولی میں ڈال کر پاکستان پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ جس کے زخم شاید کبھی نہ بھر سکے۔ یہ 22 اکتوبر سن 1947 کی بات ہے۔ مورخ جوزف کوربل نے اپنی کتاب ڈینجر ان کشمیر میں بیان کیا ہے کہ وزیرستان کے محسود اور افریدی قبائل تک جب کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم اور خون ریزی کی داستانیں پہنچی تو وہاں کے لوگوں نے اپنے مسلمان بھائیوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف گوریلا کارروائی کا فیصلہ کیا۔ قبائلیوں کی اس کارروائی کا ایک پس منظر تھا جس کی ابتدا برصغیر کی مشترکہ فوج کے سپریم کمانڈر فیلڈ مارشل آکن لیگ سے شروع ہوتی ہے اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے ہوتی ہوئی آج کے کشمیر تک آن پہنچتی ہے۔ جس قبائلی لشکر نے ڈوگرا فوجیوں کو یوں آن کی آن میں تتر بتر کیا تھا، وہ ان واقعات کے رد عمل میں حکومت میں آیا تھا جن کا آغاز 15 اگست سن 1947 کو ہوا۔ سابق وزیر اعظم پاکستان چودھری محمد علی نے اپنی کتاب ایمرجنس آف پاکستان یا ظہور پاکستان میں لکھا ہے کہ 15 اگست سن 1947 کو جب انڈیا نے اپنا پہلا یوم آزادی منایا تو ریاست جموں و کشمیر اور اس کے تمام صوبوں میں یوم پاکستان منایا گیا۔ بس اسی روز سری نگر اور دلی میں خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں۔ مشرقی پنجاب کی مسلم اکثریتی ریاستوں کپورتھلا اور پٹیالہ کے مہاراجے سری نگر پہنچے۔ ان ریاستوں کے غیر مسلم حکمرانوں نے آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا تھا اس سے متعلق مہاراجہ کشمیر کو آگاہ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پوری ریاست میں بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن شروع کر دیا گیا۔ یہ آپریشن آئندہ 11 ہفتوں تک جاری رہا، جس میں پٹیالہ اور کپورتھلا میں قتل عام میں 2 لاکھ افراد مارے گئے۔ انگریزی اخبار ٹائمز لندن نے 10 اکتوبر 1947 کی اشاعت میں لکھا کہ اس خون ریزی کے دوران شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد 2,37,000 تھی۔ ان واقعات کے رد عمل میں ڈوگرا فوج کی کارروائیوں کے خلاف ضلع پونچھ کے علاقوں میں اگست سن 1947 میں ہی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ صورتحال اتنی خراب ہوئی کہ ان لوگوں کے پاس کچھ چارہ نہ رہا کہ وہ اپنے اہل عیال کو پنجاب میں بکھرے ہوئے اپنے رشتہ داروں کی پناہ میں دے کر جوابی کارروائیاں شروع کریں۔ لہٰذا مقامی لوگوں نے سردار عبدالقیوم خان کی قیادت میں متحد ہو کر جوابی کارروائی کی، جس کے نتیجے میں آئندہ 6 ہفتوں کے دوران وہ میرپور سمیت دیگر بہت سے علاقوں میں ڈوگرا فوج کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ چودھری محمد علی نے لکھا ہے کہ پیش قدمی کرتے ہوئے 26 اکتوبر تک قبائلی لوگوں نے سردار عبدالقیوم خان کی قیادت میں متحد ہو کر جوابی کارروائی کی، جس کے نتیجے میں آئندہ 6 ہفتوں کے دوران وہ میرپور سمیت دیگر بہت سے علاقوں سے ڈوگرا فوج کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ چودھری محمد علی نے لکھا ہے کہ یہ قبائلی پیش قدمی کرتے ہوئے 26 اکتوبر تک سری نگر کے مضافات میں پہنچ چکے تھے، لیکن ان کی روانگی کی اطلاع حکومت پاکستان کو نہیں تھی۔ بس یہی واقعہ تھا جو ان کی کمر پر تنکا ثابت ہوا اور انڈیا نے ریاست اور خاص طور پر سری نگر میں اپنی فوج اتار۔ ان کا موقف ہے کہ اس موقع پر اگر دونوں ملکوں کے مشترکہ سپریم کمانڈر آکن لیگ اپنی غیر جانبداری ترک نہ کرتے تو تاریخ مختلف ہوتی۔ انڈین فوج کے اترنے کی خبر جب اگلے روز 27 اکتوبر کو پاکستان کے گورنر جنرل محمد علی جناح کو ملی تو انہوں نے پاکستان کی مسلح افواج کے برطانوی قائم مقام کمانڈر ان چیف جنرل ڈیوڈ ڈگلس گریسی کو ہدایت کی کہ وہ فوج کو فوری طور پر متحرک کر کے پہلے راولپنڈی سری نگر روڈ کے درے اور اس کے بعد درابانہال یعنی سری نگر جموں روڈ پر قبضہ کر کے انڈین فوج کے مواصلاتی رابطے منقطع کر دے۔ گورنر جنرل نے انہیں جو احکامات دیے تھے، جنرل گریسی نے انہیں عملی جامہ پہنانے کی بجائے ٹیلی فون پر دونوں ملکوں کی فوج کے سپریم کمانڈر فیلڈ مارشل سر کلاؤڈ آکن لیگ تک پہنچا دیے۔ چودھری محمد علی کے مطابق ایسا کر کے جنرل گریسی نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا تھا۔ بہرحال فیلڈ مارشل آکن لیگ نے جنرل گریسی کو کارروائی سے روک دیا اور اگلے روز خود لاہور پہنچ گئے اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقات کی۔ انہوں نے محمد علی جناح کے سامنے تجویز پیش کی کہ پاکستان اور انڈیا کے گورنر جنرلز اور وزرائے اعظم کی کانفرنس منعقد کر کے مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل کر لیا جائے۔ بانی پاکستان نے تجویز قبول کر کے فوجی کارروائی کا حکم واپس لے لیا۔ انڈیا کے گورنر جنرل ماؤنٹ بیٹن بھی اس تجویز سے متفق ہو گئے، لیکن سردار پٹیل نے اس کی مخالفت کر دی اور وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے بھی اس اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا۔ چودھری محمد علی کے مطابق کشمیر کے انڈیا سے الحاق کے لیے کانگریسی قیادت نے ایک طویل المیعاد حکمت عملی تیار کر رکھی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ اس معاملے کو حیدرآباد دکن کے انضمام کے فیصلے تک نہ چھیڑا جائے۔ چودھری محمد علی کے مطابق صرف انڈین حکومت قبائلیوں سے مقابلے کے لیے فوجی کارروائی کرنے کو بے چین تھی اور فوری طور پر کوئی کارروائی کرنا چاہتی تھی۔
वीपी मेनन लिखते हैं कि कश्मीर में सूरत हाल खराब हो चुकी थी। मुजफ्फराबाद में डोगरा फौज में शामिल मुसलमान फौजी अपने कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल और इसके अमले को कत्ल करके हमलावर कबायली जत्थे में शामिल हो चुके थे, लेकिन माउंटबेटन का ख्याल था कि जब तक असल सूरत हाल से वाकफियत ना हो जाए कोई कदम उठाना मुनासिब ना होगा। चुनाचे हालात का जायजा लेने के लिए वीपी मेनन को कश्मीर भेजा गया। वो लिखते हैं कि जब वो श्रीनगर उतरे तो वहाँ कब्रिस्तान जैसी खामोशी थी, फौज और पुलिस मुंतशिर हो चुकी थी। ये सूरत हाल देखकर वीपी मेनन ने महाराजा को खानदान समेत जम्मू मुंतकिल होने का मशवरा दिया और खुद दिल्ली पहुंचकर दौरे की रिपोर्ट पेश की, लेकिन माउंटबेटन अब भी कार्रवाई करने पर तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि जब तक इंजमाम नहीं हो जाता कार्रवाई नहीं हो सकती। चुनाचे वीपी मेनन ने फौरन जम्मू जाकर महाराजा से इंजमाम की दस्तावेज पर दस्तखत लेकर उन्हें दिल्ली पहुंचाया। वो लिखते हैं कि अब कार्रवाई के रास्ते में हायल रुकावट दूर हो चुकी थी। 26 अक्टूबर से ही फौजी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। चौधरी मोहम्मद अली ने लॉर्ड माउंटबेटन के अमले में शामिल एक आला अफसर के हवाले से लिखा है कि इल्हाक की दस्तावेज पर दस्तखत करते ही लॉर्ड माउंटबेटन ने गवर्नर जनरल की कबा उतार फेंकी और कमांडर इन चीफ का चोला पहन लिया। एक अंग्रेज मुसन्निफ के मुताबिक इस मरहले पर गवर्नमेंट हाउस इंडिया जंगज़दा दफ्तर का माहौल पेश कर रहा था, जबकि लॉर्ड माउंटबेटन इस जंग के पुरआज़म सिपह सलार दिखाई देते थे। इस सूरत हाल पर मौरखीन कई सवालात उठाते हैं कि क्या वजह थी कि कश्मीर में फौज उतारने से पहले किसी को, खास तौर पर मुश्तरका फौज के सरबराह फील्ड मार्शल क्लाउड ऑकनलेक को ख्याल ही न आया कि उनके कांधों पर दो मुल्कों की जिम्मेदारी है और मामलात यकतरफा शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। ना किसी ने ये सोचा कि हुकूमत पाकिस्तान से बात करके बहरान को हल कर लिया जाए। चौधरी मोहम्मद अली के मुताबिक इसका राज उस वक्त खुला जब फील्ड मार्शल ऑकनलेक ने 28 अक्टूबर को लाहौर में बानी पाकिस्तान से मुलाकात की और पाकिस्तान की तरफ से इंडियन फौज की मुदाखलत के एतराज़ पर उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई को चैलेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि जम्मू कश्मीर के महाराजा ने इंडिया के साथ इल्हाक कर लिया है और वह बिल्कुल कानूनी और जायज़ इक़दाम है। मुसन्निफ जाहिद महमूद के मुताबिक इस मुलाकात में फील्ड मार्शल ऑकनलेक का एक और तजाद भी सामने आया। 27 अक्टूबर को इल्हाक की दस्तावेज पर दस्तखत होने से पहले 26 अक्टूबर और उस रात इंडियन फौज के ऑपरेशन के लिए बरतानवी फौजी सारी रात सरगर्म अमल रहे थे, लेकिन फील्ड मार्शल ऑकनलेक ने इल्हाक से पहले होने वाली इन सरगर्मियों पर भी कोई एतराज़ नहीं किया। तारीख इन सवालों के जवाब फराहम नहीं करती कि कश्मीर के इल्हाक से पहले फौजी कार्रवाई की इजाज़त उन्होंने कैसे दे दी, और ये कि दो मुल्कों का कमांडर इन चीफ होने के बावजूद उन्होंने एक मुल्क के मफादात का ख्याल क्यों रखा, उसी मुल्क के गवर्नर जनरल के अहकामात पर अमल किया और दूसरे मुल्क के गवर्नर जनरल के अहकामात को नज़रअंदाज कर दिया। इस बदकिस्मत वाक़े के ठीक 1 माह और 4 दिन बाद वो दोनों मुल्कों के सुप्रीम कमांडर के मनसब से सुबकदोश होकर बरतानिया रवाना हो गए। इस तरह 26 अक्टूबर को उनकी क़यादत में होने वाली फ़ौजी कार्रवाई की वजह से कश्मीर के मसले में जो पेचीदगी पैदा हुई थी, 30 नवंबर को उनकी रुखसती के वक्त तक मज़ीद पेचीदा होकर नाकाबिले हल बन चुकी थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।